دلہے کو دودھ پلائی کی رسم کے دوران زہر دیا گیا۔ چند لمحے پہلے نکاح ہوا تھا، دونوں جانب سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا گیا، سگنیچر کیے گئے، لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ چند لمحات بعد اس دلہے کی اچانک سے موت ہو جائے گی۔ پسرور کے ایک گاؤں میں بارات آئی، دلہا دلہن کو تو نہیں لے کر جا سکا، لیکن دلہے کو ایمبولینس لے کر چلی گئی مقامی ہسپتال پر، جہاں پر اس نوجوان کی جان چلی گئی۔ پاکستان کا شہر پسرور کا علاقہ ایک گاؤں جس کا نام ہے ادو کی کھیرے کا، یہاں پر بارات آئی اور یقین جانیے کہ جب یہ مومنٹ ہوتے ہیں، بارات آتی ہے تو دونوں فیملیز کی جانب سے بڑا خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دلہے کی پہلے رستہ رکائی ہوتی ہے، اس کو روکا جاتا ہے، اس کے بعد دونوں فیملیز کی طرف سے ملا جاتا ہے، پیار محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک بڑے خوبصورت اور خوشی بھرے لمحات ہوتے ہیں۔ لیکن کسی کو بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس وقت جس حال میں موجود ہیں اس حال میں چند لمحوں بعد ایمبولینس آئے گی اور دلہے کو لے کر چلی جائے گی، دلہے کی جان چلی جائے گی۔ اکثر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب سوشل میڈیا پر پکچرز وائرل ہوئی، ویڈیوز وائرل ہوئی کہ دلہے کو دودھ پلائی کی رسم کے دوران زہر دیا گیا، اس بات میں کتنی سچائی ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اور اکثر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو لڑکی والے تھے یا لڑکی کے گھر والے تھے وہ شاید شادی کے لیے رضامند نہیں تھے، لڑکی کی بہنوں نے مل کر یہ کارروائی ڈالی کہ دودھ کے اندر زہر ملا دیا اور دلہے کی جان چلی گئی۔ اب جیسی بارات اس ہال میں انٹر ہوتی ہے، دونوں فیملیز کے اندر سے ملا جاتا ہے، دلہا سٹیج پر جا کے بیٹھ جاتا ہے، نکاح ہوتا ہے، نکاح بھی ہو گیا، نکاح کے بعد سب کو کھانا کھلایا گیا، کھانا کھلانے کے بعد آخری رسم دودھ پلائی کی ہوتی ہے جو کہ عموماً ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں یہ چیز بالکل ایک عام ہے۔ اس کے بعد دلہن کی رخصتی ہوتی ہے۔ وہی ہوا پسرور کا ایک گاؤں ادو کے کھیرے کا، جب یہاں پر بارات آئی، دلہے کا نام نعیم ہے، نعیم کی سالیاں جیسے ہی دودھ لے کر آئیں دودھ پلائی کی رسم کے لیے۔ آپ شادیوں پر جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب دودھ پلائی کی رسم کے دوران دلہن کی بہنیں یعنی کہ دلہے کی سالیاں آ کر اپنے جیجو جی سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمیں 10,000 دیں، 15,000 دیں، 20 دیں، 25 دیں، اور پیچھے کھڑے دلہے کے دوست شوگر لگا رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ 50 روپے رکھیں، 100 روپے رکھیں، 1000 روپے رکھیں، اور جان چھوڑے تقریباً 5 سے 10 منٹ یہ مکالمہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ اس ہال میں جب دلہن کی بہنیں آئیں، اپنے جیجا جی کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے دوران ہی اچانک سے دلہا سٹیج سے نیچے گر گیا۔ پورے ہال میں کہرام مچ گیا، ہر کوئی افراتفری کا عالم تھا کہ یہ کیا ہوا کہ جس نوجوان نے اس ہال سے دلہن کو لے کر جانا تھا، اسی وقت اسی دوران اچانک سے ایمبولینس کو کال کی جا رہی ہے کہ یہاں پر اچانک سے دلہے کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایمبولینس کو بلایا جائے۔ اب ایمبولینس بھی آ گئی، ایمبولینس نے مقامی ہسپتال منتقل بھی کر دیا، لیکن بعد میں اس چیز کا علم ہوا کہ دلہے کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اکثر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے ان کی ویڈیوز دیکھی یا پکچر دیکھی یا شادی بیاہ میں جو لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی ان کی جانب سے شاید یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ دلہن والوں کی طرف سے دودھ میں زہر نہ ملا دیا گیا ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ موت اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کس انسان کا کتنا وقت اس دنیا میں لکھا ہے۔ اب اس نوجوان کی بدقسمتی، اس کے گھر والوں کی بدقسمتی کہ جس روز اس کے گھر میں خوشیوں بھرے لمحات تھے اسی روز اس کا دنیا سے جانا بھی لکھا تھا۔ مہندی والے دن ہلا گلا کیا گیا ہوگا، بھنگڑے ڈالے گئے ہوں گے اور بڑے ہی خواب سجائے گئے ہوں گے کہ کل بارات لے کر جائیں گے، پرسوں ولیمہ ہوگا، اور یہ 2 سے 3 روز ایک خاندان میں، ایک فیملی میں خوشی بھرے لمحات ہوتے ہیں کہ رسمیں چل رہی ہوتی ہیں، مہندی، بارات، ولیمہ۔ لیکن اس کے بعد جب اس دلہے کو، نعیم کو ہسپتال منتقل کیا گیا تو ڈاکٹرز کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس دلہے کی اسی وقت موت ہو گئی تھی جب یہ سٹیج سے گرا تھا، یعنی کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کس کا کتنا وقت ہے کسی کو نہیں پتا، اگر کوئی جانتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کس نے دنیا میں کتنا وقت گزارنا ہے۔ اس فیملی کے لیے دعا کیجئے۔ آخر میں یہی بچتا ہے ہمارے پاس کہ اس فیملی کے لیے دعا کیجئے کہ جس فیملی کا نوجوان بچہ، نوجوان دلہا، اس ہونے والی دلہن کا دلہا جو ابھی رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے ہی تھے، چند لمحے پہلے نکاح ہوا تھا، دونوں جانب سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا گیا، سگنیچر کیے گئے، لیکن کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ چند لمحات بعد اس دلہے کی اچانک سے موت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دلہے کے والدین کو، اس کی فیملی کو، اس کے بھائیوں کو، اس کی بہنوں کو، اس کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے، اور اس لڑکی کو جو اس کی دلہن بن چکی تھی اس کو بھی اللہ پاک صبر عطا کرے کہ یہ وہ لمحات ہیں جو اس وقت اس خاندان پر قیامت بن کے ٹوٹے۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ جو سوال اٹھا رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہیں یا لوگ اس شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دلہے کو زہر دیا گیا ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ اس کو زہر نہیں دیا گیا، بلکہ چند لمحے پہلے جس وقت آپ نے بتایا کہ دودھ پلائی کی رسم چل رہی تھی اسی دوران ہی دلہے نعیم کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس وجہ سے اس نوجوان کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی۔ آخر میں اگین
کہ اللہ پاک اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، اللہ پاک دلہن کو صبر دے، اور اس نوجوان کی نعیم کی جو اس دنیا سے انتقال کر گیا، چلا گیا، اس کی اگلی منزل بھی آسان کرے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے۔ کس کا کتنا وقت ہے کسی کو نہیں علم، صبح ہونی ہے، شام ہونی ہے یا نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ سب کے جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کے درجات بلند کرے، اور ہم لوگوں کو جو ابھی اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔